خونی بیوی۔ آج کے اس دور میں لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے، مگر یہ سچ ہے جہاں انسان بستے ہیں وہیں پر جنات کے بسیرے بھی ہوتے ہیں۔ یہ آگ سے پیدا ہوئی خلائی مخلوق کہلاتی ہے جو عام طور پر نظر نہیں آتی۔ ان کے ٹھکانے ویران، کھنڈرات، پرانے قبرستان ہوتے ہیں۔ انسانوں کی طرح یہ بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں۔ جس طرح اچھے برے انسان ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی اچھے بھی ہوتے ہیں اور انتہائی کمینے بھی۔ سردیوں کے دن تھے۔ جمال اس وقت ڈیوٹی پہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کی ڈیوٹی تھی۔ گھر سے تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر تھا۔ راستے میں ایک قدیمی قبرستان پڑتا تھا۔ ایک دن حسب معمول جمال ڈیوٹی پہ گیا۔ اس دن کام تھوڑا کم تھا جو جلدی ہی ختم ہو گیا۔ جمال کو گھر جانے کی سوجی۔ جمال بائک لیے آفس سے نکل پڑا۔ خوب اندھیرا، رات کو اپنی چادر میں لپیٹ چکا تھا، اوپر سے قہر کی سردی۔ ہاتھ تو کیا پورا کا پورا جسم سردی سے سن ہو رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر ویسے بھی تیز ہی ہوا لگتی ہے۔ جمال سردی سے ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ ابھی آدھا سفر باقی تھا۔ نہر کنارے خوب اندھیرا تھا۔ تھوڑا دور پرانا قبرستان آتا تھا۔ جمال کا خوف سے برا حال تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ کاش آفس سے میں نکلتا ہی نہیں۔ سہمے سہمے اپنے خیالوں میں گم محو سفر تھا کہ اچانک شور برپا ہوا، جیسے کوئی ہنگامہ ہو، کسی کی آواز آ رہی ہو۔ جمال کے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سخت ترین سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ اچانک بائک کے آگے کوئی چیز نمودار ہوئی۔ جمال نے بائک روکی، پھر اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہوش آیا تو اپنے آپ کو عالیشان اور بڑے سے محل میں پایا، خوشبوؤں سے معطر معطر۔ ایسا عالیشان محل میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابھی چاروں طرف کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا۔ ایک قوی ہیکل لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ڈراؤنی شکل، لمبے لمبے ناخن، ہاتھوں پہ بال ہی بال تھے۔ کم از کم انسان تو ایسے نہیں ہوتے۔ میں سوچ ہی رہا تھا میں کہاں آ گیا ہوں۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ابن آدم کیسے ہو؟ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ تم ہی تو میری جان ہو۔ تم مجھے بہت پسند ہو۔ میں تم پہ قربان ہوں۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ تم ہو کون؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں جنات ہوں۔ میں نے تمہیں اس رات دیکھا جب میں اپنے رشتہ دار کی شادی سے بارات کے ہمراہ جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں تمہیں اس دنیا سے اپنے محل میں لے آئی ہوں۔ تم جہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ مجھ سے شادی کرو گے تو تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ لیکن مجھے تو آپ سے شادی نہیں کرنی۔ تم جنات میں سے ہو اور میں ابن آدم۔ میری اپنی دنیا ہے۔ مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ میں آپ سے شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تمہارا اتنا بڑا وجود جو ایک آگ سے بنا ہے، میں ابن آدم ہوں، میرا وجود مٹی سے بنا ہے، ہمارا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس تم مجھ سے شادی کر لو، میری ہی مرضی چلے گی، میری برادری، رشتہ دار میری ہی بات مانتے ہیں۔ مجھے اس نے ایک خوبصورت کمرے میں قید رکھا تھا، اس کی مرضی کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے، میں ہار گیا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مجبوراً مجھے شادی کرنی ہی پڑی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی خوشی کے موقع پر شاندار جشن کا انعقاد کیا گیا۔ رات کے گہرے ہوتے ہی اس کی برادری جمع ہو گئی، انسانوں کی طرح ڈھول باجے والے آئے، گیت گائے، ڈانس ہوا، رنگے رنگ کپڑے پہنے گئے، کھانے تیار کیے گئے، خوب ہلا گلا تھا۔ آج تو مجھے کوئی بھی بدصورت نہیں لگ رہا تھا۔ حسین سے حسین ترین لڑکیاں شریک تھیں، ایسا لگتا تھا سارا حسن یہاں امڈ آیا ہے۔ رات کے آخری وقت میں جشن ختم ہوا تو سبھی اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ رات آخر گزر ہی گئی۔ نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، نئی زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ میری بیوی حد سے زیادہ مجھ سے پیار کرتی تھی، مجھے اپنے ساتھ لیے مختلف علاقوں کی سیر کرواتی تھی، جس چیز کی طلب ہوتی فوراً حاضر کر دیتی۔ سب کچھ پا کر بھی میں خوش نہیں تھا، مجھے اپنی دنیا میں جانا تھا۔ مجھے امی جان بہت یاد آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ دل ہر چیز پا کر بھی خوش نہیں تھا، نہ جانے کیا چیز تھی جو اکسا رہی تھی۔ یہاں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، پھر بھی میں نجات چاہتا تھا، وہ بھی اپنی بیوی سے، اپنی شریک حیات سے، جو تن من سے اپنا مان چکی تھی۔ دن سالوں پر بھاری ہوتے گئے، اس سے 2 بچے بھی ہو گئے، بالکل ماں کی طرح شکل و صورت۔ بیٹا 2 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ جب میری بیوی مجھے اپنے کسی عزیز کی شادی پر لے گئی، وہاں پر میری ملاقات ایک بزرگ جن سے ہوئی جو بہت نیک تھا۔ اس بزرگ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آپ ابن آدم سے ہو نا؟ میں نے سر جھکا کر کہا، ہاں جی، میں ابن آدم سے ہوں۔ سلام دعا کے بعد میں نے اپنی تمام کہانی اس کے گوش و گزار کی۔ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتا تھا۔ بابا جی، میں سب کچھ پا کر بھی یہاں خوش نہیں ہوں۔ آپ ہی مجھے نیک لگتے ہیں، کیا مجھے میری بیوی سے نجات دلا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بیٹا، کام مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ اس نے مجھے چھوٹا سا رومال دیا اور کہا، جب بھی مجھ سے ملنے کی طلب ہو اس رومال کو سونگھ لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جادو والا رومال ہے، اپنی بیوی کو خبر نہ ہونے دینا ورنہ قیامت برپا کر دے گی۔ یوں میری اس نیک جن سے دوستی ہو گئی۔ میں جب بھی اداس ہوتا رومال سونگھ لیتا، رومال کا سونگھنا ہی ہوتا تھا کہ جن فوراً حاضر ہو جاتے تھے، پھر ہم ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ نیک جن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، کئی دفعہ مجھے اپنے ساتھ بھی لے گیا۔ پل بھر میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے تھے۔ میں اس کی صحبت میں رہ کر خوش تھا۔ پھر ایک دن نیک جن نے مجھے کہا، جمال تیار رہنا، آج آپ کو آپ کی دنیا میں چھوڑ آنا ہے۔ پہلے تو ہم چند گھنٹوں کے لیے ملتے تھے، پھر
میں اپنی بیوی بچوں میں آ جاتا تھا۔ اس طرح میری بیوی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں حسب وعدہ تیار تھا۔ نیک جن نے مجھے واپس اپنی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہی رات کا منظر تھا۔ میری بائک نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس کا انجن بھی ابھی تک گرم ہے۔ میں بائک لیے کام پر چلا گیا۔ سب کچھ بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا مجھے ہی پتا تھا۔ میری بیوی کو خبر ہوئی تو انتقام پر اتر آئی، مجھے اذیت دینے پر تل گئی۔ کبھی بائک کو نقصان پہنچا دیتی، کبھی میرے گھر میں توڑ پھوڑ کر دیتی۔ مجھے بار بار دھمکی دے رہی تھی، میرے پاس چلے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گی۔ میری بیوی وحشی ہو گئی تھی اور مجھے روز ایسی دھمکیاں دیتی تھی۔ روز نئے حربوں سے مجھے تنگ کرتی تھی۔ کبھی آفس میں باس سے ڈانٹ کھلانے میں اس کا ہاتھ ہوتا تھا۔ میں اس کے روز نقصانات سے تنگ آ گیا تھا۔ میری کھوپڑی نے اچانک کام کیا۔ مجھے نیک جن نے جو رومال دیا تھا وہ میں نے گھر کی الماری میں رکھ دیا تھا۔ اس کی یاد آتے ہی میں الماری کی طرف بھاگا۔ الماری کھولی تو رومال غائب تھا۔ مجھے تشویش ہوئی کہ آخر رومال جا کہاں سکتا ہے۔ میں حیران و پریشان وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی۔ نیند میں نیک جن سے ملاقات ہو ہی گئی۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تھپکتے ہوئے تسلی دی، جمال، میں تمہیں رومال کے ساتھ اس دنیا میں چھوڑ آیا تھا، مگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ رومال تمہاری بیوی نے اٹھا لیا ہے۔ اسے ساری خبر ہو چکی ہے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تم جتنی جلدی ہو سکے کسی عامل کے پاس جاؤ، جا کر تعویذ لو، بیوی کو قابو کرنے کا چلہ کاٹو، ورنہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کو بھی ختم کر دے گی۔ وہ بڑی ظالم ہو گئی ہے، اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نیک جن کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، پھر مجھ سے اجازت لی اور کہا اب میں اپنی دنیا میں لوٹ رہا ہوں۔ اب مجھے عامل ڈھونڈنا تھا۔ میرے بارے میں امی جان کو بھی بتایا۔ وہ حیران و پریشان رہ گئیں۔ پھر ہم نے بہت سے اور عاملوں سے بھی رابطہ کیا۔ آخرکار ہم شہر کے مشہور عامل کے پاس پہنچ گئے۔ عامل نے چند سوالات کیے اور منتر پڑھنے لگا۔ ہم اس کے سامنے بیٹھے سارا منظر دیکھتے رہے۔ عامل نے اپنے تمام منتر پڑھ ڈالے، مگر وہ قابو میں نہیں آئی۔ میری بیوی کو قابو کرنا اس عامل کا کام نہیں تھا۔ ہوا کیا؟ الٹا عامل صاحب ہاتھ جوڑ کر بھاگ گئے۔ میری بیوی نے عامل صاحب کی ٹانگیں توڑ دیں۔ اس نے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ آگے بڑھائے اور دوسرے لمحے میں اس کی گرفت میں تھا۔ اس کے بازوؤں پر لمبے لمبے بال تھے، جیسے میں ریچھ کے حصار میں ہوں۔ پھر کیا؟ مجھے وہاں سے اٹھا لے گئی۔ میں التجائیں کرتا رہا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے تمہیں روکا تھا کہ ایسا نہ کرنا جس سے مجھے نقصان پہنچے، مگر تم نے میری ایک نہیں مانی۔ اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے خاندان کو بھی ختم کر دوں گی۔ اس نے مجھے قید خانے میں قید کر رکھا تھا۔ میں قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا رہ گیا۔ عجیب کشمکش تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟
رہائی کی کوئی تدبیر ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ سوچوں کی یلغار تھی اور میں تھا۔